بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 2 یعنی بک نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فتنوں سے بچنے کے لیے سفر کیا کرو۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمہ نے اپنے زمانے کے بارے میں فرمایا، یہ برے لوگوں کا زمانہ ہے، اس میں گمنام رہنے والے بھی محفوظ نہیں، تو مشہور لوگ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ یہ انتقال یعنی سفر کا زمانہ ہے۔ بندہ ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتا رہتا ہے، جب ایک شہر میں جان پہچان بڑھ جائے تو دوسرے شہر کی طرف چلا جائے۔ حکایت، مہنگائی کے سبب سفر۔ حضرت سیدنا ابو نعیم فضل بن دکین کوفی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمہ کو توشہ دان کندھے پر رکھے اور پانی کا کوزہ ہاتھ میں لیے دیکھا، گویا کہیں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں نے کہا، اے ابو عبداللہ، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، مجھے خبر ملی ہے کہ فلاں گاؤں میں اناج بہت سستا ہے، لہذا میرا وہاں رہائش اختیار کرنے کا ارادہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو نعیم فضل بن دکین کوفی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں نے کہا، اے ابو عبداللہ، آپ بھی ایسا کریں گے؟ تو حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمہ نے فرمایا، ہاں، جب تمہیں خبر ملے کہ فلاں گاؤں میں ارزانی ہے یعنی چیزیں سستی ہیں تو وہاں کا قصد کرو کہ اس سے تمہارا دین محفوظ رہے گا اور فکریں کم ہوگی۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمہ نے یہ سفر حفاظت دین کی خاطر مہنگائی کے سبب کیا تھا۔ حضرت سیدنا سری سکتی علیہ رحمہ صوفیہ سے فرمایا کرتے تھے، جب سردی چلی جاتی ہے تو چیت یعنی ہندی سال کا 12واں مہینہ وسط مارچ تا وسط اپریل آ جاتا ہے اور درختوں پر پتے نکل آتے ہیں۔ اس وقت گھومنا پھرنا اچھا لگتا ہے، لہذا تم ادھر ادھر نکل جایا کرو۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمہ اللہ 40 دن سے زیادہ کسی شہر میں قیام نہ فرماتے۔ آپ متکلفین میں سے تھے اور اسباب پر اعتماد کرنے کو توکل کے خلاف سمجھتے تھے۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل اسباب پر اعتماد کرنے کے اسرار توکل کے باب میں بیان کیے جائیں گے۔ بدن کی سلامتی کی خاطر سفر کرنا۔ علم کی 4 اقسام میں سے چوتھی قسم یہ ہے کہ جسمانی بیماری کے خوف سے سفر کرنا، جیسے تعاون یا مالی ضرر نقصان پہنچنے سے بچنے کے لیے سفر کرنا، جیسے مہنگائی کا زیادہ ہونا یا اس طرح کی کسی اور مضر یعنی نقصان دہ چیز سے بچنے کے لیے سفر کرنا۔ ان وجوہات کی بنا پر سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اس سفر کی وجہ سے جو فوائد حاصل ہو رہے ہیں ان فوائد کے وجوب اور استحباب کے اعتبار سے بعض صورتوں میں یہ سفر واجب ہو جاتا ہے اور بعض صورتوں میں مستحب، مگر تعاون اس سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ تعاون سے بھاگنے کے بارے میں نہیں وارد ہے، لہذا تعاون سے نہیں بھاگنا چاہیے۔ تعاون عذاب ہے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تعاون ایک عذاب ہے جس میں تم سے پہلے ایک امت کو مبتلا کیا گیا تھا، پھر یہ زمین پر باقی رہا، کبھی آ جاتا ہے اور کبھی چلا جاتا ہے، تو جو کسی جگہ کے بارے میں سنے کہ وہاں تعاون ہے تو اس جگہ نہ جائے، اور جو تعاون زدہ علاقے میں ہو وہ ہرگز وہاں سے نہ بھاگے۔ تعاون کی بیماری میں مرنے والا مسلمان شہید ہے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فنا امتی بالطعن و تعاون، یعنی بے شک میری امت تان نیزہ بازی یعنی آپس کی جنگ اور مرض تعاون کی وجہ سے ہلاک ہوگی۔ میں نے عرض کی، تان کو تو ہم جانتے ہیں کہ یہ تعاون کیا ہے۔ ارشاد فرمایا، کا غدۃ البعیر تاخذہم فی مرائکہم المسلم المیت منہ شہید والمقیم علیہ المحتسب کالمربط فی سبیل اللہ والفار منہ کالفار من الزخف، یعنی تعاون اونٹ کی گلٹی کی طرح کی گلٹی ہے جو لوگوں کے پیٹ کے نچلے والے حصے میں پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے مرنے والا مسلمان شہید ہے، اور جو بنیت ثواب تعاون والی جگہ میں ٹھہرا رہے تو اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، اور تعاون سے بھاگنے والا میدان جنگ سے بھاگنے والے کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحابی کو نصیحتیں۔ حضرت سیدتنا ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو چند نصیحتیں فرمائی، تم کسی کو بھی اللہ عز و جل کا شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں سزا دی جائے یا ڈرایا جائے۔ ہر موافق شرع امر میں اپنے والدین کی اطاعت کرنا، اگر وہ تمہیں ہر اس چیز سے دستبردار ہونے کا کہیں جو تمہارے ملک میں ہے تو اس سے دستبردار ہو جانا۔ جان بوجھ کر نماز ترک نہ کرنا، کیونکہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ اللہ عز و جل کے ذمے سے نکل جاتا ہے۔ شراب سے بچنا، اس لیے کہ شراب ہر برائی کی چابی ہے۔
گناہ سے بچنا کہ یہ اللہ عز و جل کی ناراضی کا سبب ہے، جنگ سے فرار نہ ہونا، اگر لوگوں میں وبائی امراض پھوٹ پڑیں اور تم بھی ان میں موجود ہو تو ان کے ساتھ ٹھہرے رہنا، اہل و عیال پر اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرنا، ان سے اپنی چھڑی نہ اٹھانا، یعنی انہیں ادب سکھاتے رہنا اور انہیں اللہ عز و جل سے ڈراتے رہنا۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تعاون سے بھاگنا منع ہے، اور ایسے ہی تعاون والی جگہ میں جانے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ کتاب التوکل میں انشاءاللہ عز و جل اس کی وضاحت کی جائے گی۔ الغرض یہ سفر کی اقسام ہیں، ان کا حاصل یہ ہے کہ سفر یا تو مذموم ہوگا یا محمود یا مباح۔ مذموم اور محمود سفر کی پھر دو قسمیں ہیں۔ مذموم سفر کی اقسام: حرام جیسے غلام کا بھاگ جانا یا والدین کی نافرمانی کر کے سفر کرنا، مکروہ جیسے تعاون والی جگہ سے بھاگنا۔ محمود سفر کی اقسام: واجب جیسے حج کے ارادے سے سفر کرنا یا فرض علوم سیکھنے کے لیے سفر کرنا۔ مندوب مستحب جیسے علماء کرام کی زیارت اور بعد وصال ان کے مزارات کی زیارت کے لیے سفر کرنا۔ سفر کوئی بھی ہو، نیت آخرت کی ہو، انہی اسباب کی وجہ سے سفر میں نیت واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ نیت کا مطلب فعل پر ابھارنے والے سبب کے لیے تیار ہونا ہے، اور چاہیے کہ تمام سفروں میں آخرت میں کامیابی کی نیت ہو۔ یہ واجب اور مندوب سفر میں تو ممکن ہے، لیکن مکروہ اور ممنوع میں ناممکن ہے۔ مباح سفر میں نیت کیا ہو؟ جہاں تک مباح سفر کا تعلق ہے تو اس کا دار و مدار نیت پر ہے، لہذا حصول مال کے لیے اس نیت سے سفر کرنا تاکہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے، اہل عیال پر مروت برقرار رہے، اور جو حاجت سے زائد ہو اسے صدقہ کر دے گا، تو اس نیت سے یہ مباح سفر بھی اعمال آخرت سے ہو جائے گا۔ اچھا عمل بری نیت سے برباد ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی دکھاوے اور شہرت کی نیت سے حج کے لیے گیا تو یہ سفر اعمال آخرت سے نہیں ہوگا، کہ حدیث مبارکہ میں ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ فرمان مصطفیٰ واجب، مندوب اور مباح تمام سفروں کو شامل ہے، سوائے ممنوع سفر کے، کیونکہ ممنوع کام اچھی نیت سے کیا جائے تو بھی وہ ممنوع ہی رہے گا۔ مسافروں پر مقرر فرشتے۔ ایک بزرگ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل نے مسافروں پر کچھ فرشتے مقرر فرمائے ہیں جو ان کی نیتوں کو ملاحظہ کرتے ہیں، پس ہر ایک کو اس کی نیت کے مطابق عطا کیا جاتا ہے، تو جس کی نیت دنیا کا حصول ہو تو اسے دنیا میں سے دے دیا جاتا ہے، اور اس کی آخرت میں سے کئی گنا کمی کر دی جاتی ہے، اور اس کے عزائم مشکلات کا شکار ہو جاتے، اور لالچ و رغبت کی وجہ سے اس کے مشاغل زیادہ ہو جاتے ہیں، اور جس کی نیت آخرت کی ہو تو اسے بصیرت، حکمت اور فطانت یعنی ذہانت عطا کی جاتی ہے، اور اس کے لیے اس کی نیت کے مطابق نصیحت اور عبرت کے دروازے کھول دیے جاتے اور اس کے ارادے مجتمع کر دیے جاتے ہیں۔ نیز فرشتے اس کے لیے دعا اور اللہ عز و جل سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ سفر افضل ہے یا اقامت؟ جہاں تک اس بحث کا تعلق ہے کہ سفر کرنا افضل ہے یا اقامت یعنی سفر نہ کرنا، تو یہ اسی بحث کے مشابہ ہے کہ گوشہ نشینی افضل ہے یا لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا۔ اس کا طریقہ ہم کتاب العزلہ گوشہ نشینی کے باب میں بیان کر چکے ہیں، لہذا اسے وہاں سے سمجھ لیجئے، کیونکہ سفر بھی ایک قسم کا میل جول ہے۔ ایک امر زائد کے ساتھ وہ یہ کہ اکثریت کے حق میں سفر میں تھکاوٹ و مشقت زیادہ ہوتی، افکار اور دل متفرق اور پرانگا ہو جاتے ہیں۔ اس باب میں یعنی سفر و اقامت میں سے افضلیت اسے حاصل ہے جو دین پر زیادہ معاون ہے، اور دنیا میں دین کے ثمرہ یعنی پھل کی انتہا اللہ عز و جل کی معرفت کا حصول اور ذکر الہی کے ساتھ انسیت حاصل کرنا ہے، اور انسیت دائمی ذکر سے اور معرفت دائمی مراقبے سے حاصل ہوتی ہے، اور جو مراقبے و ذکر کا طریقہ نہ سیکھے تو اس کے لیے ان دونوں میں سے کچھ حصہ نہ ہوگا، اور ابتداءً سفر ہی سیکھنے پر معاون ہوتا ہے، اور انتہا آخر میں اقامت ہی علم پر عمل کرنے میں معاون ہوتی ہے۔ ہمیشہ سیر و سیاحت میں رہنا کیسا؟ جہاں تک زمین میں دائمی طور پر سیاحت کرنے کا تعلق ہے تو یہ دل کو پریشان کرنے والے اسباب میں سے ہے، سوائے ان لوگوں کے حق میں جو اعلیٰ درجے کے متوکلین میں سے ہیں، جیسے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم علیہ رحمہ، کیونکہ مسافر اور اس کا مال دونوں خطرے میں ہوتے ہیں مگر وہ کہ جنہیں اللہ عز و جل محفوظ رکھے، پس مسافر کا دل ہمیشہ پریشان رہتا ہے، کبھی اپنی جان و مال پر خوف کی وجہ سے، اور کبھی ان چیزوں سے جدائی کی وجہ سے جو وطن میں اسے محبوب تھیں اور جن سے یہ مانوس تھا۔ اگر اس کے پاس مال و دولت نہ ہو جس کے جانے کا اسے ڈر ہو تو وہ طمع کرنے اور لوگوں کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھنے سے خالی نہیں ہوگا، تو کبھی فکر کی وجہ سے اس کا دل کمزوری کا شکار ہوتا ہے، اور کبھی لالچ کے اسباب مضبوط ہونے کی وجہ سے قوی ہو جاتا ہے۔ پھر پڑاؤ کرنے اور کوچ کرنے کا شغل تمام احوال میں دل کو منتشر رکھتا ہے، لہٰذا مرید کے لیے ضروری ہے کہ وہ سوائے علم حاصل کرنے کے کوئی اور سفر نہ کرے، یا ایسے شیخ کی زیارت کے لیے سفر کرے جس کے افعال کی پیروی کی جاتی ہو اور اس کی زیارت سے نیکیوں میں رغبت پیدا ہوتی ہو۔
بناوٹی صوفیہ کا مقصد: اگر وہ ذکر قلبی میں مشغول رہے اور اس میں غور و فکر کے ذریعے اس کے لیے فکر صحیح اور عمل کے راستے کھل جائیں تو اس کے حق میں زیادہ بہتر اور اس کے حال کے زیادہ موافق یہی ہے کہ وہ وطن میں سکونت اختیار کرے۔ مگر اس دور کے اکثر بناوٹی صوفیہ کرام کا لبادہ اوڑھنے والوں کے باطن لطائف افکار اور اعمال دقیقہ سے خالی ہیں۔ انہیں خلوت یعنی تنہائی میں اللہ عز و جل کی ذات اور اس کے ذکر سے انسیت حاصل نہیں ہوتی۔ یہ فارغ رہتے ہیں، کسی کام میں مشغول نہیں ہوتے، بس انہوں نے فارغ رہنے کو پسند کر لیا، عمل کو بھاری اور کسب کے طریقے کو دشوار جانا، لوگوں سے سوال کرنے اور بھیک مانگنے کو آسان سمجھ لیا، صوفیہ کے نام پر بنائی گئی خانقاہوں میں رہنا پسند کر لیا ہے اور خانقاہوں میں صوفیہ کرام کی خدمت پر معمور لوگوں سے خدمت لینا پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی عقل اور دین کو ہلکا کر دیا ہے، کیونکہ خدمت سے ان کا مقصد صرف دکھاوا اور شہرت ہے، اور یہ کہ لوگوں میں ان کا چرچا ہو اور لوگوں سے سوال کر کے مال جمع کریں، یہ کہتے ہوئے کہ ان کے پیروکاروں اور خانقاہوں میں آنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ نہ تو خانقاہوں میں ان کا حکم نافذ ہوتا ہے اور نہ ہی ان کا مریدین کو ادب سکھانا فائدہ مند ہوتا ہے، اور انہیں نامناسب کاموں سے روکنے پر بھی کوئی قادر نہیں۔ انہوں نے گدڑیاں پہنی ہوئی ہیں اور خانقاہوں میں مزے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ بسا اوقات لوگوں سے کچھ چکنے چپڑے الفاظ سیکھ لیتے ہیں اور خرقہ، سیاحت، الفاظ گفتگو اور ظاہری آداب میں اہل خیر کی مشابہت اختیار کر کے جب اپنی طرف نظر کرتے ہیں تو اپنے آپ کو بہتر خیال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہر کالی چیز کو کھجور سمجھ لیتے ہیں اور اس وہم میں مبتلا ہیں کہ ظاہری قول و فعل میں اہل خیر کے ساتھ شریک ہونے سے باطنی حقائق میں شرکت ہو جاتی ہے۔ افسوس وہ شخص کتنا بے وقوف ہے جو چربی اور ورم میں فرق نہیں کر سکتا۔ اس طرح کے بناوٹی صوفیہ اللہ عز و جل کے نزدیک برے ہیں، اس لیے کہ اللہ عز و جل بیکار نوجوان شخص کو ناپسند فرماتا ہے۔ انہیں سفر کرنے پر ان کی جوانی اور عدم مشغولیت نے آمادہ کیا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص بغیر ریا اور شہرت کے حج یا عمرے کا سفر کرے یا ایسے شیخ کی زیارت کے لیے سفر کرے جو علم و عمل کے اعتبار سے مقتدا یعنی پیشوا کی حیثیت رکھتا ہو تو ایسا سفر بلا شبہ جائز ہے۔ مگر اس زمانے میں شہر ایسے لوگوں سے خالی ہیں اور تمام دینی کام فساد اور کمزوری کا شکار ہو گئے ہیں، سوائے علم تصوف کے کہ یہ تو سارے کا سارا ہی مٹ چکا ہے، کیونکہ دوسرے علوم ابھی تک باقی ہیں۔ عالم اگرچہ بگاڑ کا شکار ہو گئے ہیں لیکن فساد ان کے عمل میں ہے نہ کہ علم میں، لہذا ایسے عالم باقی ہیں جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے اور عمل علم کا غیر ہے۔ تصوف کی تعریف: دل کو اللہ عز و جل کے لیے خالی کرنے اور اللہ عز و جل کے سوا ہر چیز کو حقیر سمجھنے کا نام تصوف ہے۔ تصوف کا نتیجہ دل اور اعضاء کے عمل کی صورت میں ظاہر ہوگا، اور جب عمل فاسد ہو جائے گا تو اصل بھی فاسد ہو جائے گا۔ صوفیہ کے اس طرح کے سفر فقہا کے نزدیک محل نظر ہیں، کیونکہ یہ اپنے آپ کو بلا وجہ مشقت میں ڈالنا ہے اور نفس کو بلا وجہ مشقت میں ڈالنا منع ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک درست بات یہ ہے کہ ایسے سفروں پر جواز کا حکم ہے، کیونکہ اس طرح کے سفر سے ان کا مقصد مختلف شہروں کو دیکھنے کی وجہ سے بیکاری کی پریشانی سے نجات حاصل کرنا ہوتا ہے، اور یہ مقصد اگرچہ گھٹیا ہے لیکن اس مقصد کے لیے سفر کرنے والوں کے نفوس بھی تو گھٹیا ہیں، اور حقیر حیوان کو اس کے لائق حقیر مقصد کے لیے تھکانے میں کوئی حرج نہیں، تو جہاں وہ تکلیف برداشت کرتا ہے وہاں لذت بھی تو حاصل کرتا ہے۔ فتویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے مباحات جن میں نہ نفع ہے نہ نقصان، ان میں لوگوں کو عمل کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا جائے۔ پس جو لوگ کسی دینی و دنیوی غرض کے بغیر سیر و سیاحت کرتے ہیں وہ صحرا میں پھرنے والے جانوروں کی طرح ہیں۔ جب تک یہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں اور اپنی حالت لوگوں پر مشتبہ نہ کریں اس وقت تک ان کے سیاحت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ان کی غلطی صرف اتنی ہے کہ یہ لوگوں کو مغالطے میں ڈالتے اور تصوف کے نام پر سوال کرتے ہیں، اور جو چیزیں صوفیہ کے لیے وقف ہیں ان میں سے کھاتے ہیں۔ صوفی کی تعریف: صوفی ایسے نیک شخص کو کہتے ہیں جو دین میں عادل یعنی انصاف پسند اور نیک ہونے کے علاوہ دیگر اچھی صفات کا حامل بھی ہو۔ کیا فاسق و فاجر شخص صوفی ہو سکتا ہے؟ بناوٹی صوفیوں کی سب سے ہلکی خرابی یہ ہے کہ یہ بادشاہوں کا مال کھاتے ہیں، جو اکثر و بیشتر حرام ہوتا ہے، اور حرام مال کھانا کبیرہ گناہ ہے، جس کی وجہ سے عدالت اور تقوی باقی نہیں رہتا، اور اگر فاسق صوفی ہو سکتا ہے تو پھر کافر صوفی اور یہودی فقیہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح فقیہ ایک خاص قسم کے مسلمان کو کہتے ہیں، اسی طرح صوفی بھی اسی شخص کو کہتے ہیں جو مخصوص قسم کے عدل کا مالک ہوتا ہے اور اپنے دین میں اس مقدار میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا جس کی وجہ سے عدالت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح جو شخص بناوٹی صوفیہ کے باطن کو نہ جانتا ہو اور محض
ظاہر کو دیکھتے ہوئے اللہ عز و جل کا قرب پانے کے لیے انہیں کچھ مال و زر دے تو بناوٹی صوفیوں کے لیے اس مال کا لینا بھی حرام ہے اور کھانا بھی حرام۔ بناوٹی صوفی کو اگر کوئی کچھ دے تو اس کا لینا کیسا؟ مراد یہ ہے کہ بناوٹی صوفیوں کو مال دینے والا اگر ان کے باطنی احوال جانتا تو انہیں کبھی مال نہ دیتا، لہٰذا بناوٹی صوفیوں کا حقیقی تصوف سے متصف ہوئے بغیر تصوف ظاہر کر کے مال لینا ایسے ہی ہے جیسے کوئی خود کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرنے کا دعویٰ کر کے، یعنی خود کو سید ظاہر کر کے مال حاصل کرے۔ اور جو شخص علوی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے اور کوئی مسلمان اسے اہل بیت کی محبت میں مال دے، اگر اسے اس کے جھوٹا ہونے کا علم ہوتا تو ہرگز اسے مال نہ دیتا، تو اس طریقے سے اس کا مال لینا حرام ہے۔ یہی حکم صوفی کا ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔